داستان ایمان فروشوں کی پارٹ 79۔ قوم کی نظروں سے دور کسی سپاہی کی بہادری کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ سلطان ایوبی کا ایک سالار کھانے کے بعد کی محفلوں میں کسی مارکے کی باتیں کر رہا تھا۔ ایک سپاہی کی بہادری کا ذکر آ گیا۔ سلطان ایوبی نے کہا، لیکن تاریخ میں نام آئے گا تو آپ کا اور میرا ہوگا۔ تاریخ لکھنے والوں کی یہ بے انصافی ہے کہ وہ بادشاہوں، سلطانوں اور سالاروں سے نیچے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ فتح و شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن فتح کا سہرا ہمیشہ سپاہیوں کے سر ہوتا ہے۔ ہمارے چھاپا مار جانباز دشمن کے پاس جا کر اس کے دوست بن جائیں تو ہم ان کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ مارکا میں سپاہی لڑنے کے بجائے اپنی جان کی فکر زیادہ کریں تو آپ فتح کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ حق یہ ہے کہ تاریخ میں ہمارے ان سپاہیوں کا ذکر ضرور آئے جو اکیلے اکیلے 10 کا مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے پرچم کا سرنگوں نہیں ہونے دیتے۔ یہ سپاہی جب کبھی ہاریں گے تو میری اور آپ کی نالائقی کی وجہ سے ہاریں گے، یا انہیں وہ غدار اور ایمان فروش شکست دیں گے جو ہماری صفوں میں موجود ہیں۔ خدا نے ہمیں کس گناہ کی سزا دی ہے کہ ہمیں غدار پیدا کر دیے ہیں؟ محفل میں کسی نے جھنجھلا کر کہا، میں عالم نہیں کہ سوال کا جواب دے سکوں۔ سلطان ایوبی نے کہا، شاید خدائے ذوالجلال نے غداروں کی صورت میں ہم پر ایک خطرہ مستقل طور پر سوار کر دیا ہے کہ ہم ہر لمحہ چوکنے رہیں اور ایک کے بعد دوسری فتح حاصل کرتے کرتے مغرور نہ ہو جائیں۔ خدا کی باتیں خدا ہی جانے، میں ڈرتا ہوں کہ ایمان فروشی کسی دور میں اسلام کے وقار کو لے ڈوبے گی۔ آپ صلیبیوں کے اس عدم سے بے خبر تو نہیں کہ ان کی جنگ آپ کے نہیں، اسلام کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک صلیب زندہ ہے، چاند ستارے کے پرچم کے خلاف برسر پیکار رہے گی۔ وہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے یہی عزم ورثے کے طور پر چھوڑ جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ان سپاہیوں کے کارنامے قلم بند کر لیں جو شمالی مصر کے صحراؤں میں بھی لڑے اور حماد کی برف پوش وادیوں میں بھی۔ ان چھاپا ماروں کے بھی تذکرے قلم بند کر لیں جو دشمن کی صفوں کے عقب میں چلے جاتے اور اتنی تباہی مچاتے جو پوری فوج بھی نہیں مچا سکتی۔ ان میں سے کتنے زندہ واپس آتے ہیں؟ 10 میں سے 1، وہ بھی زخمی۔ ہاں سلطان محترم، ایک قیمتی ورثہ ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑیں گے۔ قوم شجاعت کی روایات سے زندہ رہتی ہیں۔ تم شاید نہیں جانتے کہ ہمارے بعض سپاہی ملک سے دور، قوم کی نظروں سے دور ایسی جنگ لڑتے ہیں جن کا انہیں ہماری طرف سے حکم ہی نہیں ملتا۔ سلطان ایوبی نے کہا، ان لوگوں پر اپنے مذہب کے وقار کا جنون سوار ہوتا ہے۔ ان کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی، کوئی نجات نہیں ہوتی۔ وہ دشمن کو قبضے میں ہوتے ہیں تو بھی سرکش اور آزاد رہتے ہیں۔ قوم کو جب فتح حاصل ہوتی ہے تو قوم ان سے ناواقف رہتی ہے جو پردے کے پیچھے عجیب و غریب طریقوں سے جنگ لڑتے اور قوم کا نام روشن کرتے ہیں۔ اس دور کی غیر مطبوعہ تحریروں میں ایسے ہی چند ایک سپاہیوں کا ذکر ملتا ہے جن کا ذکر سلطان ایوبی کر رہا تھا۔ ایک کا نام امرو دویش تھا، وہ سوڈانی مسلمان تھا۔ اس سلسلے کی کہانیوں کا جو آپ کو سنائی جا چکی ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا کہ سلطان ایوبی کے بھائی تقی الدین نے سوڈان پر فوج کشی کی تھی، مگر دشمن کے دھوکے میں آ کر سوڈان کے صحرا میں اتنی دور نکل گیا جہاں تک رسد کا سلسلہ قائم رکھنا ممکن نہیں تھا۔ دشمن نے رسد کے راستے روک لیے اور تقی الدین کی فوج کو صحرا میں بکھیر کر جمعیت اور مرکزیت کو ختم کر دی تھی۔ اسلامی فوج کو بہت نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ پیش قدمی کی تو امید ہی ختم ہو گئی تھی، پسپائی ہی بھی ممکن نہیں رہی تھی۔ جنگی قیدی بہت ہوئے تھے، جن میں تقی الدین کے 2-3 نائب سالار اور کماندار بھی تھے۔ ان قیدیوں میں مصریوں اور بغدادیوں کی تعداد زیادہ تھی، ان میں کچھ سوڈانی مسلمان تھے۔ سلطان ایوبی نے اپنی جنگی سوجھ بوجھ اور غیر معمولی فہم و فراست سے کام لیتے ہوئے تقی الدین کی بکھری ہوئی فوج کو سوڈان سے نکالا تھا۔ اس کے بعد اس نے سوڈانیوں کے پاس اس پیغام کے ساتھ ایلچی بھیجے تھے کہ جنگی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ سوڈانیوں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ ان کا کوئی قیدی سلطان ایوبی کے فوج کے پاس نہیں تھا۔ سوڈانیوں نے جنگی قیدیوں کے عوض مصر کے کچھ علاقوں کا مطالبہ کیا تھا۔ سلطان ایوبی نے جواب دیا تھا، تم مجھے، میری بیوی، میرے بچوں کو سولی پر کھڑا کر دو، میں تمہیں سلطنت اسلامیہ کی 1 انچ جگہ نہیں دوں گا۔ میرے سپاہی غیرت والے ہیں، اپنی قوم کے وقار کے لیے جانیں قربان کرنا جانتے ہیں۔ اس کے بعد سوڈانی حکومت نے مصر پر حبشیوں سے حملہ کرایا تھا، جن میں سے کوئی ایک بھی واپس نہیں جا سکا۔ جو زندہ رہے وہ قید میں ڈال دیے گئے تھے۔ توقع تھی کہ سوڈانی ان کی رہائی کا مطالبہ کریں گے، لیکن انہوں نے کوئی ایلچی نہ بھیجا۔ ان حبشیوں کو دھوکے میں مصر لائے تھے، یہ ان کی باقاعدہ فوج نہیں تھی۔ سلطان ایوبی نے ان حبشی قیدیوں کو مزدور فوج بنا لی تھی۔ مصر میں اس سے خدائی، بار برداری اور اس قسم کے دوسرے کام لیے جاتے تھے۔
सूडान वाले सुल्तान अयूबी की फ़ौज के जंगी कैदियों को दरअसल इस वजह से नहीं छोड़ रहे थे कि उन्होंने वो सूडानी फ़ौज में शामिल होने की तरगीब दे रहे थे। सूडानियों के पास सलीब मुशीर थे, वहाँ सूडानियों को सुल्तान अयूबी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे थे। ये मंसूबा उन्हीं का था कि मिस्री फ़ौज के कैदियों को बहला फुसला कर सूडानी फ़ौज में शामिल कर लिया जाए। तारीख़ और उस दौर की तहरीरें ये बताने से कासिर हैं कि उन्होंने कितने मुसलमान सिपाहियों को अपनी फ़ौज में शामिल कर लिया था। अलबत्ता ये शहादत मिल गई थी कि सूडानियों का प्यार और मोहब्बत का और अच्छे सलूक का हरबा जिस पर भी नाकाम साबित हुआ, उसे उन्होंने बेरहमी से अज़ियतें देकर और तड़पा कर मारा। उन कैदियों में इसहाक नाम का एक ओहदेदार था जो सुल्तान अयूबी की फ़ौज के किसी दस्ते का कमांडर था। वो सूडान का रहने वाला था और नौजवानी में मिस्री फ़ौज में शामिल हुआ था। सूडान के एक पहाड़ी इलाके में वहाँ के मुसलमान आबाद थे जिनकी तादाद 4-5 हज़ार के दरमियान थे। उनके मुख्तलिफ कबीले थे, लेकिन इस्लाम ने उनमें इत्तेहाद पैदा कर रखा था। तमाम कबीलों के सरदारों ने एक कमेटी बना रखी थी। तमाम कबीले उसके अहकाम और फैसलों के पाबंद करते थे। उन लोगों ने रिवायत बना रखी थी कि मिस्री फ़ौज में भर्ती हो जाते थे, सूडानी फ़ौज में शमूलियत से गुरेज करते थे। वो जंगजू भी थे और खूंखार भी, तीरंदाजी के माहिर थे। सूडानी फ़ौज और हुकूमत ने उन्हें बहुत लालच दिए थे, उन्हें जंग के ज़रिए ख़त्म करने की धमकी भी दी थी, लेकिन उन मुसलमान कबाइल को पहाड़ियों का फ़ायदा हासिल था। 2 बार उन पर सूडानी फ़ौज ने हमला किया, लेकिन मुसलमान तीरंदाजों ने चट्टानों की चोटियों से वो तीर बरसाए कि सूडानियों के घोड़े तीर खाकर अपने प्यादा दस्तों सिपाहियों को कुचलते भाग गए। तकीउद्दीन की जंगी लग्जिश से सूडान वालों के हाथों जहाँ मिस्र की बहुत सी फ़ौज कैद हो गई थी, वहाँ एक कमानदार इसहाक भी था। अपने कबीलों पर उसका बहुत असर और रसूख था। जंगी कैदी में सूडानियों ने उसे कहा कि अगर वो अपने मुसलमान कबीलों को सूडान की फ़ौज में शामिल होने पर राज़ी कर ले तो उसे न सिर्फ रिहा कर दिया जाएगा, बल्कि जिस पहाड़ी इलाके में मुसलमान आबाद हैं उस तमाम इलाके की अलग रियासत बनाकर उसे उसका अमीर या सुल्तान बना दिया जाएगा। मैं उस रियासत का पहले ही सुल्तान हूँ। इसहाक ने जवाब दिया, यह हमारी आज़ाद रियासत है, वो सूडान का इलाका है। उसे कहा गया, हम किसी भी रोज़ वहाँ के लोगों को कैद कर लेंगे, ये तबाह कर देंगे। तुम पहले उस इलाके पर कब्ज़ा करो। इसहाक ने कहा, वहाँ के मुसलमानों को तहत तेग करो, तुम उन्हें अपनी फ़ौज में शामिल नहीं कर सकोगे। उस इलाके में अपना झंडा ले जाकर दिखा दो, फिर मैं उन्हें पूरी फ़ौज में शामिल होने पर राज़ी कर लूँगा। इसहाक को कैद खाने में रखने के बजाय एक खुशनुमा कमरे में रखा गया जो किसी शहजादे का महल मालूम होता था। एक सूडानी सालार ने उस कमरे में दाखिल करके अपने तलवार दोनों हाथों में लेकर और 2 जानू होकर उसे पेश की और कहा, हम आप जैसे जंगजू की दिल से कदर करते हैं। आप हमारे कैदी नहीं, मेहमान हैं। मैं आपकी तलवार कबूल नहीं करूँगा। इसहाक ने कहा, मैं मेहमान नहीं, कैदी हूँ। मैंने शिकस्त खाई है। मैं आपसे तलवार उसी तरह लूँगा जिस तरह आपने मुझसे ली है। तलवार के ज़ोर से ली जाती है, मगर हम आपके दुश्मन नहीं। सूडानी सालार ने कहा, मैं आपका दुश्मन हूँ। इसहाक ने कहा, तलवारों का तबादला इतने खूबसूरत कमरे में नहीं, मैदान जंग में हुआ करता है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी इतनी इज्जत की, हम इससे ज़्यादा इज्जत करेंगे। सालार ने कहा, आपकी मसनद खुर्तुम के तख्त के साथ रखी जाएगी और रोज़े महशर में मेरी मसनद दोज़ख के तहखाने में रखी जाएगी। इसहाक ने कहा, क्योंकि मेरी दुनिया में मसनद तख्त के साथ रखी थी। मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, मगर मुसलमान आखिरत की बात क्या करता है। जब हम सब अपने अमल नामे खुदा के हुजूर पेश करेंगे। इसहाक ने कहा, मुझे बात बता दें कि आपके बाद कौन आएगा और क्या तोहफा लाएगा। सूडानी सालार ने मुस्कुरा कर कहा, अब कोई भी आए मुझे क्या, मैं सिपाही हूँ, आप भी सिपाही हैं। मैंने आपका सिपाहाना शान की खराज अकीदत पेश किया था, आपने मेरा दिल तोड़ दिया। आपने मेरा सिपाहाना शान देखी ही कहाँ है। इसहाक ने कहा, मुझे तो लड़ने का मौका मिला ही नहीं। मेरा दस्ता सहरा की एक ऐसे हिस्से में जा फंसा जहाँ पानी की बूंद नजर नहीं आती थी। 3-4 दिनों में सहरा ने मेरे प्यादों, सवारों और घोड़ों को हड्डियों में बदल दिया। सिपाही और सवार जुबानें बाहर निकाले पानी ढूंढने लगे। आपके एक दस्ते ने हमला कर दिया और हम पकड़े गए। हमें सहरा ने शिकस्त दी है। आपने मेरी तलवार कहाँ देखी है कि मुझे खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि आप बहादुर हैं। सालार ने कहा, सुनी सुनाई पर यकीन न करें। इसहाक ने कहा, कल सुबह एक तलवार मुझे दें, एक आप लें और मेरे मुकाबले में आए। मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी तलवार कबूल कर लूँगा, मगर उस वक्त तक आप जिंदा नहीं रहेंगे। सालार कुछ और कहने लगा था
इसहाक ने कहा, गौर से सुन लो मोहतरम सालार, मुझे तुम लोग कल जो कैद खाने में डाल दोगे अभी डाल दो। मैं इतनी खूबसूरत कैद से मखमूर होकर अपना ईमान नहीं बेचूंगा। कैद खाने की गलासत की बजाय आप इस दिलनशी माहौल में बेहतर तरीके से सोच सकेंगे। सालार ने कहा, उम्मीद रखूंगा कि आपके सामने जो शर्त पेश की गई है उस पर आप गौर करेंगे। मुझे एक सिपाही भाई समझकर यह मशवरा कबूल कर लें कि आप अपना मुस्तकबिल तारीक ना करें। खुदा ने आपकी किस्मत में बादशाही लिख दी है, उस पर लकीरें ना फेरें। मेरे खुदा ने मेरी किस्मत में जो कुछ लिखा है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसहाक ने कहा, और तुम्हारे खुदा ने जो लिखा है मैं उसे भी जानता हूँ। तुम जाओ, मुझे सोचने दो। सालार चला गया तो खाना आ गया। खाना लाने वाली 3 लड़कियां थीं, जवान और बहुत ही खूबसूरत। उन्हीं मुरिया भी थीं। खाने की इकसाम ऐसी जो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी थी। खाने के साथ खुशनुमा सुराहियों में शराब भी थी। इसहाक ने ज़रूरत के मुताबिक खाया और पानी पी लिया। दस्तरखान समेट लिया गया और एक लड़की उसके पास आ गई। इसहाक उसे देखता रहा और उसकी हंसी निकल गई जिसमें तंज थी। क्या आपने मुझे पसंद नहीं किया? लड़की ने पूछा, मैंने तुम जैसी बदसूरत लड़की पहली बार देखा है। इसहाक ने कहा, लड़की के चेहरे का रंग बदल गया। वो तो बहुत ही खूबसूरत थी। इसहाक ने उसकी हैरत भांपते हुए कहा, हुस्न हया में होता है। औरत उरियां हो जाए तो उसकी कशिश खत्म हो जाती है। उरियानी ने तुम्हारा तिलिस्म तोड़ दिया है। मैं अब तुम्हारे कब्जे में नहीं आ सकूंगा। क्या आपने मुझे देखकर भी मेरी ज़रूरत महसूस नहीं की? लड़की ने पूछा, मेरे जिस्म को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। इसहाक ने कहा, मेरी रूह की एक ज़रूरत जो तुम पूरी नहीं कर सकोगी। तुम जाओ, लेकिन मेरे लिए हुक्म है कि आपके पास रहूं। लड़की ने कहा, अगर मैंने हुक्म के खिलाफ कोई काम किया मुझे सजा के तौर पर वैसी हबशियों के हवाले कर दिया जाएगा। देखो लड़की, इसहाक ने कहा, मैं मुसलमान हूँ, मेरा अकीदा कुछ और है। मैं तुम्हें इस कमरे में नहीं रख सकता। अगर तुम इस कमरे में रात बसर करने का हुक्म लेकर आई हो तो यहीं रहो, मैं बाहर सो जाऊंगा। यह भी मेरा जुर्म होगा। लड़की ने कहा, आप मुझसे इस कमरे में रहने दें, मुझ पर रहम करें। लड़की ने देख लिया था कि यह शख्स पत्थर है। उसने था कि मिन्नत समाज शुरू कर दी। तुम्हारा नाम क्या है? इसहाक ने पूछा, किस मकसद के लिए तुम्हें मेरे पास भेजा गया है? मुझे अपना मकसद बता दो तो इस कमरे में रहने दूंगा। मेरा काम यह है कि मैं आप जैसे मर्दों को मोम कर दूं। लड़की ने जवाब दिया, आप पहले मर्द हैं जिसने मुझे ठुकराया है। मैंने मजहब के शहदाइयों को अपना गर्विदा बनाया है और उन्हें सूडान के सांचे में ढाला है। लड़की ने पूछा, क्या वाकई आपने मुझे बदसूरत समझा है या मजाक किया था? तुम जैसे खुशबू कहती हो वो मेरे लिए बदबू है। इसहाक ने कहा, मेरी नज़र में तुम वाकई बदसूरत हो। जहाँ सोना चाहती हो सो जाओ, पलंग पर सो जाओ, मैं फर्श पर सो जाऊंगा। लड़की फर्श पर लेट गई। तुम्हारा नाम क्या है? इसहाक ने पूछा, आशी। और तुम्हारा मजहब? मेरा कोई मजहब नहीं। तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते हैं? मालूम नहीं। लड़की ने कहा। इसहाक पर नींद का गलबा होने लगा और ज़रा सी देर में उसके खर्राटे सुनाई देने लगे। उस शख्स के साथ आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं। उस लड़की ने कहा जिसने रात इसहाक को अपना नाम आशी बताया था। उसके सामने बहुत सूडानी फौज के आला कमांडर सर बैठे हुए थे। आशी ने कहा, उस शख्स के अंदर जज्बात नाम की कोई चीज़ नहीं। आप जानते हैं कि मैंने कैसे कैसे पत्थर मोम किए हैं, मगर उस जैसा कोई नहीं देखा। मालूम होता है कि तुमने कोई कोताही की है। एक अफसर ने कहा। लड़की ने पूरी तफसील सुनाई कि उसने इसहाक को कैसे कैसे तरीक़ों से अपने जाल में फांसने की कोशिश की, मगर वो हंस पड़ता था, उसे खामोशी से देखता रहता था। ज़्यादा देर के बाद सो जाता था। 4-5 दिन सूडानी हुकाम इसहाक को अपनी बात पर लाने की कोशिश करते रहे। रातों को उस पर बड़े बड़े हसीन तिलिस्म तारी करने के जतन किए गए, मगर इसहाक ने बात यहीं पर ख़त्म की कि मिस्र की फ़ौज के एक दस्ते का कमानदार हूँ, मुसलमान हूँ और कैदी हूँ। आखिर उसे महल से निकाल कर कैद खाने में ले गए और एक तंग सी कोठरी में बंद कर दिया। सलाखों वाले दरवाज़ों पर काल चढ़ा दिया गया। कोठरी में ऐसी बदबू थी कि दिमाग फटा जा रहा था। रात का वक्त था। एक सिपाही दिया ले आया जो उसने सलाखों में से इसहाक को दे दिया। इसहाक ने दिया फर्श पर रखा तो उसे कोठरी में एक लाश पड़ी नजर आई जो खराब हो रही थी। लाश का मुंह खुला हुआ था और आंखें भी खुली हुई थी। लाश सूझ गई थी। इसहाक ने कैद खाने के सिपाही को आवाज़ देकर बुलाया और पूछा कि किसकी लाश है? तुम्हारे ही कोई दोस्त होगा। सिपाही ने जवाब दिया, कोई मिस्री था, जंग में पकड़ा गया था, उसे बहुत अजियतें दी गईं, 5-6 दिन हुए कोठरी में मर गया। लाश यहाँ क्यों पड़ी है? इसहाक ने पूछा, तुम्हारे लिए।
سپاہی نے طنزیہ کہا، اسے اٹھا لیا تو تم اکیلے رہ جاؤ گے۔ سپاہی ہنستا ہوا چلا گیا۔ اسحاق نے دیا اوپر کر کے لاش کو دیکھنا شروع کر دیا۔ کپڑوں سے اسے پہچان لیا کہ مصری فوج کا آدمی تھا۔ اسحاق نے کوٹری میں جو بدبو محسوس کی تھی وہ غائب ہو گئی۔ اس نے سوجی ہوئی لاش کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کہا، تمہارا جسم گل جائے گا، روح تازہ رہے گی، تم نے خدا کی راہ میں جان دی ہے، تم مجھ سے بہتر ہو، تم زندہ ہو، زندہ رہو گے۔ سپاہی ٹھیک کہہ گیا ہے، تم نہ ہوتے تو میں اکیلا رہ جاتا۔ بہت دیر اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا اور لاش کے پاس لیٹ گیا۔ اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح اسے جگایا گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہی سوڈانی سالار کھڑا تھا جس نے اسے تلوار پیش کی تھی۔ سالار نے کہا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو حاضر کروں، میں نے تمہارے لہجے کو پہچان لیا۔ اسحاق نے کہا، میں ہارا ہوا ہوں، تم مجھے تانا دے سکتے ہو، اگر تم واقعی میری کوئی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہو تو میدان جنگ سے تمہیں مصر کے پرچم بھی ملیں گے۔ ایک پرچم لا دو، میں اس لاش پر ڈالنا چاہتا ہوں۔ سالار نے کہا لگا کر کہا، کیا تمہارے پرچم کو ہم نے سینے سے لگا کر رکھا ہوگا؟ ہم نے مصر کے کسی جھنڈے کو ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس نے سپاہی سے کہا، اسے باہر نکالو اور نیچے لے چلو، لاش یہیں رہنے دو۔ اسحاق کو قید خانے سے تہہ خانے میں لے گئے۔ وہاں ایسی بدبو تھی جیسے بے شمار لاشیں پڑی ہو۔ سوڈانی سالار آگے آگے تھے۔ ایک جگہ 6-7 مصری الٹے لٹکے ہوئے تھے اور ان کے بازوؤں کے ساتھ وزن بندھا ہوا تھا۔ آگے ایک آدمی کو بہت بڑی صلیب کے ساتھ اس طرح لٹکایا ہوا تھا کہ اس کی ہتھیلیوں میں ایک ایک قلعہ گڑا ہوا تھا۔ خون ٹپک رہا تھا۔ ایک جگہ ایک چوڑا اور بہت بڑا پہیا تھا، اس پر ایک آدمی پیٹھ کے بل اس طرح بندھا تھا کہ ٹخنوں سے زنجیریں بندھی تھیں جو فرش میں ٹھوکی ہوئی تھیں۔ بازو اوپر کر کے پہیے کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی پہیے کو ذرا سا چلاتا تو اس آدمی کے بازو اور ٹانگیں اوپر نیچے کو کھینچ جاتی تھیں۔ وہ درد سے چیختا تھا۔ اسحاق کو تہہ خانے میں گھما پھرا کر دکھایا گیا کیا کیسی کیسی اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ جگہ جگہ خون تھا۔ بعض قیدی کو تڑپتے اور چند ایک بے ہوش پڑے تھے۔ اذیت کا ہر ایک طریقہ دکھا کر سوڈانی سالار نے اسحاق سے پوچھا، آپ کو جو طریقہ پسند ہو وہ بتا دیں، ہم آپ کو وہاں لے چلتے ہیں۔ اگر آپ اس کے بغیر ہی ہماری بات مان جائیں تو آپ ہی کا بھلا ہے۔ جہاں جی چاہے لے چلو، قوم سے غداری نہیں کروں گا۔ اسحاق نے کہا، میں ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ ہم تم سے کیا کروانا چاہتے ہیں۔ سالار نے کہا، تمہیں کہا گیا تھا تمام مسلمان قبیلوں کو سوڈانی فوج میں لے جاؤ، اس کے عوض تمہیں رہا بھی کیا جائے گا اور مسلمان قبیلوں کے علاقوں کا امیر بنا دیا جائے گا۔ اب تم اپنا یہ حق کھو بیٹھے ہو۔ اب ہماری شرط یہی ہے کہ اگر تمہیں یہ انعام دیا جائے کہ کوئی اذیت نہیں دی جائے گی اور تمہیں سوڈانی فوج میں اچھا عہدہ دیا جائے گا، عہدے کے بجائے مجھے کسی بھی اذیت میں ڈال دو۔ اسحاق نے کہا، اس سے اس طرح الٹا لٹکا دیا گیا کہ ٹخنوں سے زنجیریں ڈال کر چھت سے باندھ دیا گیا۔ سالار نے سپاہیوں سے کہا، شام تک اسے یہیں رہنے دو، شام کے وقت اسے لاش والے کوٹری میں پھینک دینا، مجھے امید ہے اس کا دماغ صاف ہو جائے گا۔ شام تک بے ہوش ہو چکا تھا۔ ہوش میں آیا تو لاش کے پاس پڑا تھا، پایا ایک کونے میں تھوڑا سا پانی اور کچھ کھانا رکھا تھا۔ اس نے پانی پیا اور کھانا کھایا۔ اس نے لاش سے کہا، میں تمہاری روح کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا، میں جلدی تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ باتیں کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ آدھی رات کے وقت اسے پھر جگا لیا گیا اور پہیے کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ سوڈانی سالار موجود تھا۔ اس نے کہا، ہزاروں مسلمان ہمارے ساتھ ہیں، تم شاید پاگل ہو گئے ہو، تم اسلام کے لیے قربانی دے رہے ہو، لیکن صلاح الدین ایوبی اپنی بادشاہی کو آدھی دنیا پر پھیلانے کے لیے تم جیسے پاگلوں کو مروا رہا ہے۔ وہ بدبخت شراب بھی پیتا ہے اور اس نے پریوں جیسی لڑکیوں کو حرم بھر رکھے ہیں، اور تم ہو کہ اس کے نام پر مرتے ہو۔ سالار محترم، اسحاق نے کہا، میں تمہیں اپنے مذہب کے امیر سلطان کے خلاف جھوٹ بولنے سے روک نہیں سکتا، اور تم مجھے اپنے عقیدے پر جان قربان کرنے سے روک نہیں سکتے۔ میری قوم کے کسی بھی قبیلے کا کوئی ایک بھی مسلمان تمہاری فوج میں شامل نہیں ہوگا۔ مسلمان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا۔ تم شاید نہیں جانتے کہ عرب میں مسلمان کا خون بہا رہا ہے۔ سوڈانی سالار نے کہا، صلیبی فلسطین میں بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تمام امیروں اور مسلمان حکمرانوں نے صلاح الدین ایوبی کے خلاف بغاوت کر دی ہے، انہوں نے کر دی ہوگی۔ اسحاق نے کہا، میں نہیں کروں گا۔ جنہوں نے بغاوت کی ہے وہ اس دنیا میں بھی سزا بھگتیں گے، اگلے جہان میں بھی۔ تم اپنا وقت ضائع نہ کرو، میرے ساتھ جو سلوک کرنا چاہو کرو اور کسی دوسرے سوڈانی مسلمان کو پکڑو، شاید وہ تمہارا کام کر دے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم صرف اشارہ کر دو تو تمام مسلمان ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سالار نے کہا،
ہم تم سے یہ کام مفت میں نہیں کرانا چاہتے، تمہاری قسمت بدل دیں گے۔ میں آخری بار کہتا ہوں کہ اپنی قوم کو بیچوں گا نہیں۔ اسحاق نے کہا، وہ پہیے کے ساتھ بندھا ہوا تھا، نیچے ٹکنے فرش کے ساتھ، اوپر قلائیاں پہیے کے ساتھ۔ 3-4 بار حبشی اس لمبے لمبے اور کھڑے تھے جسے دھکیلنے کے لیے پہیا حرکت میں آتا تھا۔ سوڈانی سالار نے اشارہ کیا تو حبشیوں نے کھمبے کا ایک قدم دھکیلا، راہٹ کی طرح پہیا چلا۔ اسحاق کا جسم اوپر اور نیچے کو کھنچنے لگا، اس کے بازو کندھوں سے اور ٹانگ کولوں سے الگ ہونے لگے۔ اس کے جسم سے پسینہ اس طرح پھوٹا جیسے کسی نے اس پر پانی انڈیل دیا ہو۔ اب سوچو اور جواب دو۔ اس کے کانوں میں سوڈانی سالار کی آواز پڑی، ایمان نہیں بیچوں گا۔ اسحاق نے کراہتی آواز میں جواب دیا۔ پہیا اور آگے چلایا گیا، اس کی کھال پھٹنے لگی۔ اب اچھی طرح سوچ سکو گے، میری لاش بھی یہی جواب دے گی، اپنا ایمان نہ بیچوں گا۔ اسحاق نے الفاظ بڑی مشکل سے منہ سے نکالے، اسے کچھ دیر یہیں رہنے دو۔ سالار نے حکم دیا، مان جائے گا۔ اسحاق نے قرآن کی آیت کا ورد شروع کر دیا۔ سالار چلا گیا۔ اسحاق کے جسم کے جوڑ کھل رہے تھے، کھال جیسے اترتی جا رہی تھی۔ اس کا منہ آسمان کی طرف تھا۔ اس نے تصور میں خدا کے اپنے سامنے دیکھا اور کہا، خداوند دو عالم، میں گنہ گار ہوں تو مجھے اور زیادہ سزا دو۔ میں آپ کی راہ میں سچا ہوں تو مجھے سکون عطا کرو۔ میں آپ کے حضور شرمسار نہیں ہونا چاہتا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے آیات کا ورد شروع کر دیا۔ تم چیختے کیوں نہیں؟ اس کے پاس قید خانے کا جو سپاہی کھڑا تھا، اس نے کہا، زور زور سے چیخو، اس سے تکلیف ذرا کم ہو جاتی ہے۔ میں تکلیف میں نہیں ہوں۔ اسحاق نے کہا، پہیا اور آگے کر دو۔ قید خانے کے سپاہی درندے تھے۔ اس سپاہی نے حبشیوں سے کہا کہ پہیا ذرا اور چلائیں۔ حبشیوں نے دھکا لگایا تو پہیا اور آگے چلا گیا۔ اسحاق کے جسم سے کڑاک کڑاک کی آوازیں نکلی اور ایک سپاہی دوڑتا آیا۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا، تمہیں کس نے کہا پہیا چلاؤ؟ یہ مر جائے گا، اسے ابھی زندہ رکھنا ہے۔ پہیا ذرا نیچے کر دیا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی۔ سپاہی نے اپنے ساتھی سے کہا، تم ہوش میں ہو؟ سپاہی نے اسحاق سے پوچھا، تم کیا بول رہے ہو؟ بے ہوشی میں بول رہا ہے۔ دوسرے نے کہا، تم نے چکر جہاں تک پہنچا دیا تھا وہاں انسان مر جاتا ہے، یہ ہوش میں نہیں ہو سکتا۔ میں ہوش میں ہوں دوستو۔ اسحاق کی دھیمی آواز سنائی دی، اپنے خدا کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں۔ دونوں سپاہیوں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ ایک نے کہا، اتنا طاقتور تو نہیں لگتا، اس حالت میں بھی بھینس جیسے وحشی حبشی بے ہوش ہو جاتے ہیں، یہ کوئی عالم ہوگا، اس کے پاس خدا کی طاقت ہے۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو۔ اسحاق نے کہا، میرے پاس خدا کی طاقت ہے، میں خدا کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ پہیے کو پورا چکر دے کر دیکھو، میرا جسم 2 حصوں میں کٹ جائے گا، دونوں حصوں میں سے یہی آواز آئے گی جو تم سن رہے ہو۔ وہ گنوار سپاہی تھے، توہم پرستی ان کا مذہب تھا۔ وہ مسلمان نہیں تھے، پیر فقیروں اور مجذوبوں کو خدا سمجھتے تھے، بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ اس پہیے کو جسے چکر شکنجا کہتے تھے وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ اس کے ساتھ بندھا ہوا انسان پہیے کی ذرا سی حرکت پر چیخ اٹھتا تھا اور ہر بات مان لیتا تھا، ذرا مزید حرکت سے بے ہوش ہوتا اور کچھ دیر بعد مر جاتا تھا۔ لیکن اسحاق پہیے کے آخری نشان تک زندہ ہی نہ رہا، ہوش میں رہا۔ سپاہی جان گئے یہ آدمی عام قسم کا انسان نہیں۔ تم آسمان کا حال جانتے ہو؟ ایک سپاہی نے پوچھا۔ میرا خدا جانتا ہے۔ اسحاق نے کہا، تمہارا خدا کہاں ہے؟ میرے دل میں، اسحاق نے جواب دیا، وہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتا۔ ہم غریب لوگ ہیں، ایک سپاہی نے کہا، یہاں تم جیسے انسانوں کی ہڈیاں توڑ کر بال بچوں کی روٹی کھلاتے ہیں، تم ہماری قسمت بدل سکتے ہو باہر جا کر۔ اسحاق نے کہا، میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں وہ تمہیں بتا دوں گا، تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ ہم پہیا نیچے کر دیتے ہیں۔ ایک سپاہی نے کہا، سالار کو عطا دیکھیں گے تو اوپر کر دیں گے۔ نہیں، اسحاق نے کہا، میں تمہیں بددیانتی نہیں کرنے دوں گا، یہ میری طاقت ہے، اسے ہم ایمان کہتے ہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ ایک سپاہی نے کہا، جب کہو گے، جو کہو گے ہم کریں گے، اگر ہو سکے تو تمہیں قید خانے سے نکال دیں گے۔ سالار آ گیا۔ کیوں بھائی؟ اس نے اسحاق سے پوچھا۔ ہوش میں ہو؟ میرے اللہ نے مجھے بے ہوش نہیں ہونے دیا، اسحاق نے جواب دیا۔ سالار کے اشارے پر پہیا اور چلایا گیا۔ اسحاق نے صاف طور پر محسوس کیا کہ اس کا جسم 2 حصوں میں کٹ گیا ہے اور اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ اس نے کراہتی آواز میں کلمہ پاک کا ورد اور زیادہ بلند آواز سے شروع کر دیا۔ پہیا اور آگے چلا گیا۔ اس کے جسم سے ایسی آوازیں آئیں جیسے جوڑ ٹوٹ رہے ہوں۔ خوش نہ ہو کہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، سوڈانی سالار نے کہا، تم زندہ رہو گے اور تمہارے ساتھ ہر روز یہی سلوک ہوگا۔ ہم تمہاری جان لے کر تمہیں اذیت سے آزاد نہیں کرنا چاہتے۔
اسحاق نے کہا کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے ورد جاری رکھا۔ سالار کے اشارے پر پہیہ ذرا نیچے کر دیا گیا۔ سالار کے ساتھ فوج کا ایک اور افسر تھا۔ سالار اسے الگ لے گیا اور کہا بہت سخت جان معلوم ہوتا ہے، اتنی دیر میں یہ بے ہوش بھی نہیں ہوا، ہم نے زیادتی کی تو مر جائے گا، اسے ابھی زندہ رکھنا ہے۔ میں نے ایک اور طریقہ سوچا ہے، معلوم ہوا ہے کہ اس کی ایک بیٹی کی عمر 14-15 سال ہے اور اس کی بیوی بھی ہے، ان دونوں کو یہ دھوکہ دے کر یہاں بلایا جائے کہ یہ شخص قید خانے میں ہے اور مر رہا ہے، تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ اسے دیکھ جاؤ، اور اگر یہ مر گیا تو اس کی لاش لے جاؤ۔ ہاں، دوسرے افسر نے کہا دھوکے سے ہی بلانا پڑے گا، ورنہ وہاں کے مسلمان ہمارے کسی آدمی کو اپنے علاقے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، ان دونوں کو بلا کر اس کے سامنے ننگا کر کے کھڑا کر دیں گے۔ سالار نے کہا پھر اسے کہیں گے کہ ہماری شرط مان لو، ورنہ تمہارے کمسن بیٹے اور بیوی کو تمہارے سامنے بے آبرو کیا جائے گا۔ دونوں سپاہی جو سالار کے غیر حاضری میں اسحاق کے ساتھ باتیں کر رہے تھے قریب کھڑے سن رہے تھے۔ سالار نے انہی میں سے ایک کو بھیج کر فوج کے کمانڈر کو بلایا، اسے اسحاق کے گاؤں کا راستہ بتا کر پیغام دیا اور یہ بھی بڑی اچھی طرح سمجھا دیا کہ مقصد کیا ہے۔ اسے کہا گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی احترام سے بات کرے، صلاح الدین ایوبی کی تعریفیں بھی کرے، ورنہ مسلمان اسے زندہ نہیں نکلنے دیں گے۔ کمانڈر اسی وقت روانہ ہو گیا۔ اسحاق کو چکر شکنجے سے اتار کر اسی کوٹری میں پھینک دیا گیا جس میں کسی مصری سپاہی کی لاش گل سڑ رہی تھی۔ اسحاق سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، سارے جسم سے درد کی بے رحم ٹیس اٹھ رہی تھی، مگر اس نے دھیان خدا کی طرف لگا رکھا تھا۔ اتنے شدید درد کے باوجود وہ اپنے آپ میں سکون محسوس کر رہا تھا، اس کی روح میں کوئی درد نہیں تھا۔ جسمانی درد کے احساس سے وہ بے نیاز ہو چکا تھا، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ اسے ایسی ذلت میں ڈالنے کا اہتمام ہو رہا ہے جو اس کی روح کو لہو لہان کر دے گا۔ اس کی کمسن بیٹی اور جوان بیوی کو قید خانے میں لانے کے لیے ایک آدمی چلا گیا تھا۔ وہاں سے اس کا گاؤں جو پہاڑی علاقے میں تھا گھوڑے پر پورے دن کا مسافت جتنا دور تھا۔ صبح بھی ابھی طلوع ہوئی، سوڈانی سالار اپنے ساتھی افسر کے ساتھ چلا گیا۔ قید خانے میں دونوں سپاہیوں کی ڈیوٹی ختم ہونے والے تھے، دن بھر کے لیے دوسرے سپاہی آ رہے تھے۔ ان دونوں سپاہیوں نے آپس میں بات کی اور ایک فیصلہ کر لیا۔ وہ اسحاق کو برگزیدہ انسان سمجھ رہے تھے جس کا تعلق براہ راست کسی غیبی قوت کے ساتھ تھا۔ یہ ان کی برداشت سے باہر تھا کہ اس برگزیدہ شخص کی بیٹی اور بیوی کو قید خانے میں بلا کر ذلیل کیا جائے، اور ایک سپاہی نے اس خطرے کو بھی اظہار کیا کہ اس شخص کی بیٹی اور بیوی کی توہین کی گئی تو سب پر قہر نازل ہوگا۔ ان دونوں کو یہ لالچ بھی تھی کہ باہر جا کر اسحاق ان کی قسمت بدل دے گا۔ ایک سپاہی نے کہا کہ وہ اسحاق کی بیٹی اور بیوی کو یہاں تک نہیں آنے دے گا۔ نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ العزیز کل۔